السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم اسلامی مہینے ذوالحجہ کا ذکر کریں گے، جو اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ یہ اپنے نام سے واضح ہے، جس کا معنی ہے حج کا مہینہ۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تک، بیت اللہ تک جانے اور آنے کا خرچ عطا فرمایا ہے، اس کو استطاعت دی ہے کہ وہ اخراجات اٹھا سکے، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے یا ذی الحجہ۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کہ جس دن حجاج کرام منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں اور 4 نمازوں کی ادائیگی منا میں کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 9 تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے اور حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو اسلام کا وہ عظیم تہوار جسے عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ منایا جاتا ہے۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو اور اس کے بعد ایام تشریق کے 3 دن یعنی کل 4 دنوں میں قربانی کا عمل ادا کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور کھانے پینے، تکبیر و تحلیل کے ایام ہیں۔ تو اس ناحیے سے بہت ساری عبادات کا مجموعہ اس مہینے میں جمع ہو جاتا ہے، جسے حسب توفیق مسلمان ادا کرتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جامع البیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے 10 دن ہیں۔ ابو داود میں 2437 نمبر پر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پیارا نہیں جتنا ان 10 دنوں میں پیارا ہے، یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنا جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہیں لایا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور جو کچھ لے کر گیا تھا
سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ایسا شخص مستثنا ہے۔ بقیہ جہاد سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں کے نیک اعمال۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کتنے اہم ہیں۔ مسند ابی عوانہ میں حسن سند کے ساتھ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا گیا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ من هذه الایام فاکثروا فیہا من التحلیل والتحمید یعنی ایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ اور اس میں کیے جانے والے نیک اعمال جس قدر عظیم اور محبوب ہیں کسی اور دن کے نہیں ہیں، لہذا ان ایام میں تحلیل اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ پہلے عشرے میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، تحمید کا معنی ہے الحمدللہ، اور بعض دوسری روایات میں تکبیر کا ذکر بھی ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ بازار میں بغیر کسی کام کے نکل جاتے تھے اور بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تکبیرات کے مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے مختلف الفاظ تکبیرات کے آئے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلے 10 دنوں میں تکبیرات اور تحلیل کا اور تحمید کا ورد اپنی زبانوں پر مسلمانوں کو رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ اسی طرح آدمی نیک اعمال انجام دے، صدقہ و خیرات کرے، نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی طرف رجوع ہو اور نیک کاموں میں لگا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے نیک کام بہت ہی زیادہ پسند ہیں دوسرے ایام کی بنسبت۔ اسی طرح جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس مہینے کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ یہ اس دن حاجی مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مینا میں جمع ہوتے ہیں۔ مینا میں جمع ہو کر وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں کی 9 تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ جس دن فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے یعنی 9 ذی الحجہ کو، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ بہت اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر وہ انعام فرمایا جو اس سے پہلی کسی امت پر نہیں کیا۔ وہ انعام ہے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان۔ یوم عرفہ ہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ یوم عرفہ، عرفات کے دن میدان عرفات میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ امام حج نماز سے پہلے، ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، جن میں مسلمانوں کو نصیحتیں اور دین پر عمل کرنے کی ترغیب، شرک سے اجتناب اور توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے، بدعات سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ غروب آفتاب تک عرفات میں حاجی رہتے ہیں، غروب کے بعد پھر مزدلفہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 9 تاریخ یوم عرفہ بہت اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں 1348 نمبر پر حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من
ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اس دن وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرے بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم دن ہے ذی الحجہ کے مہینے میں یوم عرفہ۔ یوم عرفہ جس دن حج کی ادائیگی حاجی حضرات کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اپنے گھروں پر ہوتی ہے، ان کے لیے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت کا حامل روزہ ہے۔ مسلم شریف میں 1162 نمبر پر حدیث ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے یوم عرفہ کا روزہ، اور کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک سال آئندہ اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ترمذی میں 749 نمبر پر حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کے روزوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ کے گناہ دور کر دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے یوم عرفہ کی اور یوم عرفہ کے روزے کی۔ 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں اور 10 تاریخ ہی کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر بھی بالکل اسی طرح جس طرح عید الفطر کے موقع پر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ پر بھی اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے، اور نماز کے بعد پھر وہ عظیم عمل انجام دیا جاتا ہے جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قربانی ہر ایک صاحب استطاعت مسلمان کے لیے سنت موقدہ ہے۔ جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے قربانی نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے قربانی کے احکام و مسائل علماء سے معلوم کریں۔ قربانی پر لکھی ہوئی صحیح احادیث کی روشنی میں جو کتابیں ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور مسائل کو جان کر قربانی کا عمل انجام دیں۔ قربانی کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی کا عمل 10 تاریخ کو انجام دیا جاتا ہے نماز عید الاضحیٰ کے بعد۔ اس کے بعد 11 تاریخ کو یوم القر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا دن ہے، اس کے بارے میں ابو داود میں 1765 نمبر پر حدیث ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر ہے اور پھر اس کے بعد یوم قر ہے۔ یوم قر سے مراد 11 تاریخ ہے۔ یوم النحر کی ایک فضیلت اور بھی آئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، حج اکبر کا دن۔ ہمارے یہاں عوام میں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج ہوتا ہے تو وہ حج حج اکبر کہلاتا ہے، یا لوگ اس کو اکبری حج کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے۔
وہ کسی بھی دن ہو، جمعے کو ہو، ہفتے کو ہو، پیر کو ہو، اتوار کو ہو، جمعرات کو ہو، گویا کسی بھی دن حج کی ادائیگی ہوتی ہے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، تو وہ حج اکبر ہے۔ اور قربانی کے دن کو، یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کے دن کو قرآن کریم نے یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر، اور یوم القر 11 تاریخ کو کہا گیا ہے۔ بخاری میں 1742 نمبر پر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، ھذا یوم الحج الاکبر، آج کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یوم النحر کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ وہ خطبہ اتنا عظیم ہے کہ آج ساری دنیا اس خطبے سے استفادہ کرتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اپنے خطبے میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین فرمائی، مسلمانوں کے درمیان سے ہر طرح کے امتیازات کو ختم فرمایا، مسلمانوں کے درمیان سے بھید بھاؤ کو اور ایسی چیزوں کو، اونچ نیچ کے نظریے کو، علاقائی عصبیت کو، زبان کی عصبیت کو، رنگ و نسل کی عصبیت کو ممنوع قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آقا کے درمیان کی تفریق کو بھی ختم فرمایا، ماتحتوں کے حقوق بیان فرمائے، ماتحتوں کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور کسی بھی طرح کا کوئی انسانی امتیاز، یعنی رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی طرح کا امتیاز باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ تم سب ایک ہو، آدم کی اولاد ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا، انسانیت کا وہ عظیم درس دیا جس کی آج ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے میں عرفات کے اپنے عظیم خطبے میں مسلمانوں کو خواتین کے حقوق بیان کیے، مسلمانوں کو بتایا کہ خواتین کے حقوق ادا کرو، خواتین کا خیال رکھو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ ایسی تعلیم، ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، پیغمبر اسلام نے عطا فرمائے ہیں، وہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں عورت کو حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لین دین کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں سود کے لین دین کے سلسلے کو ختم فرمایا، اور مثال میں اپنے چچا عباس کے سود کے معاف کرنے کا عام اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کو بھی ارشاد فرما دیا کہ جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو، تمام معاملات کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خطبہ انسانی حقوق کا عظیم چارٹر ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی جو انسانی حقوق کا چارٹر تیار کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں، وہ ہدایات، وہ تعلیمات جو آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے، اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہی وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا،
کہ جس میں ایام تشریق ہوتے ہیں۔ ایام تشریق 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو چند گنتی کے ایام کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو مفسرین نے اتفاق کے ساتھ متفقہ طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ان ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق بہت اہم ایام ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 1141 نمبر پر، جس میں فرمایا گیا ہے ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق ہی وہ ایام ہیں کہ جن میں حج کرنے والے منی میں قیام کرتے ہیں، اور تینوں ایام یا 2 ایام 11 اور 12 میں جمرات کی رمی کرتے ہیں، جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان بھی کیا ہے، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، 2 دن کے بعد اگر تم لوٹ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو پیچھے رہ جائے یعنی تیسرے دن بھی وہاں قیام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ڈرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو 11، 12 اور 13، 12 کو عام طور پر حجاج منی سے واپس ہوتے ہیں رمی کرنے کے بعد، لیکن کچھ لوگ 13 تک رکتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ تو 13 تک رمی کر کے پھر واپس مکہ مکرمہ حجاج اکرام آتے ہیں اپنے قیام گاہوں پر، اپنے ہوٹلز پر۔ تو ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ ان ایام کے روزے بھی غیر حاجیوں کے لیے ممنوع قرار دیے گئے ہیں کہ ان ایام میں روزے نہ رکھے جائیں، یعنی نفلی روزوں کا اہتمام نہ کیا جائے، لیکن اس حاجی کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور اس کے بدلے میں اس کو 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر آنے کے بعد۔ تو 3 روزے ایام تشریق میں حاجی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو حج ادا نہیں کر رہے ہیں، ان 3 دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایام تشریق نہایت اہم ایام ہیں، اور ان سے پہلے ہم نے بقیہ ایام کا ذکر کیا ہے۔ تو اس ناحیے سے ذی الحجہ کا مہینہ بہت ساری عبادات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں صدقہ و خیرات بھی ہے، اس میں تمام نیک اعمال ہیں کہ جو اپنے اندر انسان کے لیے مفید ہی مفید ہیں، ہر ایک طرح سے فائدہ ہے، نفع ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ذی الحجہ کا مہینہ آپ پائیں تو ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے 10 ایام کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھیں اور ان 10 ایام میں نیک اعمال کی ادائیگی کریں، اور بعض روایات میں ان 10 ایام میں بھی نفلی روزے رکھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے کہ 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی موقع ہمیں میسر آتا ہے، جو وقت ہمیں نصیب ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت اور فضیلت شریعت نے بیان کی ہے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کو سمجھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔